پیار کی نظر کس پر ہوتی ہے، اس واقعے سے اندازہ لگانا اور پھر سوچنا کہ ہم پر پیار کی نظر ہے کہ نہیں ہے، ہم کرتے کیا ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک شخص غریب نواز کے یہاں اپنی مراد لے کر آئے۔ غریب نواز کے آئے تو سمجھنا مراد تو پوری ہونی ہے، جلدی یا دیر سے مگر ہوگی۔ اصل چیز ہے نگاہ پیار، ان کی شفقت کی نظر۔ ہاں، ایک شخص آئے اور آنے کے بعد مراد لے کر، لیکن مراد مانگنے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن، 2 دن، کئی دن گزر گئے، لیکن مراد پوری نہیں ہوتی۔ اور ہم لوگ تو ایسے بے صبرے ہیں، بلکہ میں خود بھی، ادھر منہ سے نکلا ادھر فوراً پورا ہونا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں نبی کی مراد پوری ہونے میں کبھی کبھی 50 سال گزر گئے۔ نبی کی مراد پوری ہونے میں 50 سال گزر گئے۔ بچپنے میں خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں۔ جب خواب دیکھا تھا تو کیا عمر تھی؟ 10-11 سال کی عمر تھی، بچے تھے آپ۔ اور وہ خواب جب پورا ہوا مصر میں تو آپ بچوں کے باپ نہیں بلکہ بچوں کے دادا بن گئے تھے۔ جب کبھی کبھی نبی کی مراد پوری ہونے میں 50 سال کا عرصہ جاتا ہے تو اپنی مراد پوری ہونے میں بھی وقت تو لگ سکتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں میری مراد پوری نہیں ہوئی، ارے مراد پوری ہو گئی، اب اس کا ظاہر ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مسلمان جو دعا کرے اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ دعا آپ کی کبھی رد نہیں ہوتی، البتہ اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ دعا کی پہلی شکل یہ ہے کہ فوراً اس کا اثر ظاہر ہو گیا تو آپ اس کو کہتے ہیں قبول ہو گئی، فوراً اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو یہ دعا جا کر اس سے جنگ کرتی ہے اور وہ دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ یہ اس کی دوسری شکل ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دعا کو اٹھا کر آخرت کے خزانے میں جمع کر دو۔ اب جب قیامت کے دن وہ دعا نکالی جائے گی جو آخرت کے خزانے میں جمع کی گئی ہے تو لوگ ہاتھ مسلتے ہوئے کہیں گے کاش کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا ہوتا اور ساری دعا خزانے میں جمع ہوتی تو آج اس کی برکتیں ہمیں مل جاتی۔ تو آپ تو یہاں بھی سب چاہتے ہیں، وہاں بھی سب چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ دعا کرتے رہو۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دعا زیادہ کیا کرو، کیونکہ دعا کیا ہے؟ ایک بات کہتا ہوں یار، قبول ہو نہ ہو اس کو ایک طرف رکھیے، کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا کرنے کی توفیق دی؟ کیونکہ یہ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے، دعا اللہ سے مناجات کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک میرا بندہ دعا کرتا رہتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب تک میرا بندہ دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بندے تو روزی مانگ رہا ہے، رزاق تیرے ساتھ ہو گیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ مانگ کیا رہا تھا، مل کیا گیا؟ کیا یہ کم ہے؟ واللہ اگر دعا معاذ اللہ قبول نہ بھی ہو، حالانکہ مومن کی دعا کبھی رد، اس کے 3 درجے میں نے بتائے، تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو بتاؤ جتنی دیر تک کہ خاص معیت اللہ کی نصیب ہوتی ہے، کب؟ جتنی دیر تک ہم دعا کرتے ہیں۔ اس لیے دعا کرتے رہا کرو۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ وہ مانگتا رہا، تلاوت کرتا رہا، لیکن اس کی فریاد پوری نہیں ہوئی، اس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ تھوڑی ایسے ایام گزرے تو اس نے دیکھا کہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا۔ چھوٹا سا واقعہ یہ تھا کہ ایک نچنیا آئی اور اس نچنیا نے کہا خواجہ یہ دے، خواجہ مجھے یہ دے۔ جیسے کا خواجہ مجھے یہ دے فوراً اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اس کو آیا غصہ، کس کو؟ جو تلاوت قرآن کر کر کے غریب نواز سے مانگ رہا تھا، اس کو غصہ آیا۔ اس نے قرآن شریف اٹھایا، طاق میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا، اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور چوکھٹ پہ ہاتھ مار کے کیا کہتا ہے؟ خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے،
اب دیوانوں کا تو حال ہی کچھ بھی ہے، وہ تو کہتے ہی کچھ بھی ہے. کہا تیرے انصاف نہیں ہے خواجہ، کئی دن سے پڑا ہوا میں یہاں تجھ سے مانگ رہا تھا، مجھے نہیں دیا. اور وہ نچنیاں جو ناچتی ہے، گانے گاتی ہے، اس نے کہا خواجہ دے، اور دے دیا اس کو. یہ کہہ کر کے چلا. جیسے ہی جا رہا تھا غریب نواز کا احاطہ چھوڑ کر، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ، بڑے وجی اور حسین و جمیل سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے خود سے سلام کیا اور فرمایا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ ان کو بھی اس نے وہی کہا یہاں انصاف نہیں ہے. معاذ اللہ، اس نے کہا یہاں انصاف نہیں ہے. کیا ہوا؟ اتنے دن سے پڑا پڑا بھیک مانگ رہا تھا، کچھ نہیں دیا. ایک نچنی آئی کا خواجہ دے دے، اس کو دے دیا. انصاف نہیں، میں جا رہا ہوں. اس آنے والے بزرگ نے، جن کا چہرہ بڑا نورانی تھا، من موہنی صورت تھی، دل ربا صورت تھی، انہوں نے کہا بیٹے جا، تیری مراد بھی پوری ہوگی. جو مراد لے کے آیا تھا جا، تجھے بھی دے دیا گیا. جب کہا کہ جا تیری مراد پوری ہوگی، کہا آپ کون ہیں اتنی بڑی بات کہنے والے کہ تیری مراد بھی پوری ہو گئی، مجھے پتا تو چلے کہ آپ کون ہیں. تو مسکرا کے فرمایا جس کی چوکھٹ پہ آیا تھا معین الدین، وہی معین الدین میں ہوں، وہی میں ہوں. جب تیری مراد بھی پوری ہو گئی. قدم پکڑ دیے. سرکار معاف کرنا، لیکن یہ بتائیں کہ اس کو اتنی جلدی دیا اور مجھے اتنی دیر لگائی. تو جواب دیا بیٹے دراصل وہ جو نچنیاں آئی تھی نا، گانے ناچنے والی، میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا، نہ اس کی آواز کو پسند کرتا تھا، نہ اس کو پسند کرتا تھا. اس نے ایک آواز لگائی خواجہ دے دے، میں نے دے دیا تاکہ وہ جلدی سے چلی جائے. وہ میری چوکھٹ پہ نہ رکے، میری چوکھٹ پہ نہ بیٹھے، جلدی سے چلی جائے. میں نے دے دیا، چلی گئی وہ. لیکن چونکہ تو تلاوت کرتا تھا اور تیری آواز بہت خوبصورت ہے اور تیری تلاوت مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں دینے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنا دینے میں دیر کروں گا اتنا تو بیٹھ کر کے تلاوت کرے گا. تو تلاوت کرتا رہے گا، میرا دل بہلتا رہے گا. میں تجھے روکے رکھا تھا تاکہ جلدی نہیں دوں گا تو تو رکا رہے گا، تو یہاں پر موجود رہے گا، کیونکہ مجھے تو پسند بہت ہے، تیری تلاوت پسند بہت ہے. اور کہا سن، اب اگر تو جا رہا ہے، اب توجہ کرنا، غریب نواز کی چوکھٹ پر بے ادبی سے گھسنے والوں، غریب نواز کے بام و در کو ہاتھ پیر مارنے والوں، اب ذرا دھیان سے سننا. ممکن ہے کوئی عقل کا اندھا، کوئی دل کا گندھا، جو صرف عقل کے ترازو پر ہر بات کرتا ہے، وہ تو کہے گا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. ان سے کہو بابا بخاری تو پہلے لکھی گئی غریب نواز سے، اب اس کو کہاں سے لائیں، اس کو کہاں سے لائیں. تو ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی، ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی. اور ایک بات آپ سے کہوں، ہم امام بخاری پر ایمان لائے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان لائیں؟ ہم ایمان کس پہ لائیں؟ آپ کہتے ہیں یہ تو کہا بخاری میں دکھاؤ، وہ تو کہا بخاری میں دکھاؤ، وہ تو کہا بخاری میں دکھاؤ. ارے نادان، تو نبی پہ ایمان لایا ہے اور بخاری تک محدود کیوں ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے ہم نبی پر ایمان لائے، ہم کتاب نہیں دیکھتے، ہم تو نبی کا قول دیکھتے ہیں. اگر ہمارے نبی کا قول دیوار پہ لکھا ہوا ہو تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. ہمیں کتاب سے کیا مطلب، ہمیں تو نبی کے فرمان سے مطلب ہے. بلکہ کتاب کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں فرمان مصطفیٰ موجود ہے. سبحان اللہ. یہ فکر ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے. بہرحال سرکار غریب نواز نے فرمایا تیری مراد تو پوری ہو گئی. اس کو جلدی دیا، وجہ یہ تھی، تجھے دیر سے دیا، وجہ یہ تھی کہ تیرے تلاوت مجھے پسند تھی. لیکن جاتے جاتے ایک چیز دیکھتا جا. اپنا کرتا ہٹایا پیٹھ سے، کہا دیکھ کیا ہے؟ تو دیکھا کہ پیٹھ پر انگلیوں کے نشان تھے، پیٹھ پر انگلیوں کے نشان موجود تھے. اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ کی پیٹھ پر کس گستاخ نے یہ انگلیوں کے نشان لگائے ہیں؟ فرمایا یہ تیری انگلیوں کے نشان ہے، تو نے میری چوکھٹ پہ جو ہاتھ مارا تھا وہ ہاتھ کے نشان چوکھٹ پہ نہیں بلکہ میری پیٹھ پر پڑے. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی نے بتایا اور فرمایا آج ہم آتے تو ہیں لیکن کیا واقعی
ہم اس انداز سے آتے ہیں کہ غریب نواز کی نگاہ رحمت پڑے، نگاہ شفقت پڑے، نگاہ پیار پڑے. ہم تو اللہ اکبر، نہ نیکیوں کا خیال نہ گناہوں کا خیال. یہاں آ کر بھی فجر میں سوتے پڑے رہیں، یہاں آ کر بھی نمازوں میں سستی کرتے رہیں، یہاں آ کر بھی نمازوں میں غفلت کرتے